الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک نیکیوں والے آرام اور راحت میں ہوں گے اور بے شک بدکار بھڑکتی آگ میں ہوں گے۔ سامعین، آج ہماری سورہ الانفطار کی آیہ مبارکہ نمبر 14 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کرامن کاتبین کے حوالے سے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یعلمون ما تفعلون، کہ یہ کرامن کاتبین جو تم عمل کرتے ہو اس ایک ایک تمہارے عمل سے باخبر ہیں۔ اس کے بعد اب ظاہر ہے ہر ایک چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے پھر اس کا نتیجہ اور رزلٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ امتحانات لیے جاتے ہیں تو امتحان میں کچھ طلبہ بہت محنت کرتے ہیں، کچھ ذرا کم محنت کرتے ہیں، کچھ ایسے غبی اور نالائق ہوتے ہیں وہ بالکل محنت نہیں کرتے، تو وہ سال بھر برابر کی کیفیات میں رہتے ہیں، لیکن ان کا فیصلہ نتیجے والے دن ہوتا ہے کہ جس نے اچھی محنت کی تھی اسے عزت اور ایوارڈ سے نوازا گیا، اور جس نے سستی کا مظاہرہ کیا تھا آج اسے اس روز رونا پڑتا ہے، رسوا ہونا پڑتا ہے، ماں باپ سے بھی، اساتذہ سے بھی، رشتہ داروں سے بھی، دوستوں میں بھی رسوائی ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی انداز میں یہ دنیا بھی ایک جولاں گاہ ہے، یہ ایک عمل کی جگہ ہے۔ یہاں اچھے برے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اچھوں کو برا کہا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے میرے استاد گرامی احمد ندیم قاسمی صاحب مرحوم ایک بڑا خوبصورت شعر کہا کرتے تھے، جو بھی برائی تھی میرے نام سے منسوب ہوئی، دوستو کتنا برا تھا میرا اچھا ہونا۔ کہتے ہیں بعض دفعہ یہ حوادثات زمانہ یہ بھی ہے کہ اچھے کو برا کہہ دیا جاتا ہے اور برے کو اچھا کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے، لیکن جب خالق سماوات و ارض وما بینہما کے دربار میں جائیں گے تو وہاں یہ نہیں ہوگا، وہاں اچھا وہی ہوگا جو اچھا ہوگا، اور وہاں جو برا ہے وہ برا ہی ہوگا۔ وہاں پر کوئی یہ دولت، منصب، جاہ و جلال اور عہدے یہ کام نہیں آئیں گے، وہاں تو ایک ہی کام چیز آئے گی جو انسان کا عمل ہوگا۔ اب اس بنیاد پہ کرامن کاتبین کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس کا نتیجے کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ تم مت سمجھنا کہ یہ بے سود بٹھائے ہیں میں نے، یہ تمہارے داہنے کندھے پر اور تمہارے بائیں کندھے پر، یمین و یسار میں یہ بیٹھنے والے ملائکہ بے سود نہیں ہیں، ان کا ایک مقصد ہے، اور مقصد اس آیہ میں بیان فرمایا ان الابرار لفی نعیم۔ اب جس کا نامہ اعمال ابرار کی صورت میں یہ دایاں فرشتہ رجسٹر پیش کرے گا، یہ بھرا ہوا ہوگا، اور بائیں والے کا رجسٹر خالی ہوگا، تو فرمایا پھر اس کو ہم مجدہ جاں فضا سنائیں گے، مبارک ہو آج تو اللہ کے انعامات میں آ گیا ہے۔ ان الابرار، یہ لفظ ابرار جو ہے یہ جمع ہے بر کی۔ عربی زبان میں بر کہتے ہیں نیکی کو، نیکی۔ آپ کو بہت پرانا درس ریکال کروں اگر آپ کسی کو احباب کو یاد آ جائے، سورہ بقرہ شریف کی آیہ مبارکہ نمبر 177 وہاں پر میں نے بڑی تفصیل سے بر کے حوالہ سے تفصیلی میں نے بحث کی تھی۔ وہاں آغاز بھی اسی لفظ بر سے ہوتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ پوری آگے تک آیہ مبارکہ ہے، جہاں پہ اختتام اس کا ہوتا ہے اقامہ صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ پہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی جانب کر لو یا اپنے چہرے
مغرب کی جانب کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لے آیا اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا۔ اب صرف منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے یہ نیکی نہیں ہے، بہت سے ایسے لوگ تھے، آپ اور میں تو بہت بعد میں آتے ہیں، یہاں تو وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اس امام کے پیچھے نماز پڑھی جسے امام الانبیاء کہا جاتا ہے، جو نبیوں کا بھی امام ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی امامت پہ مالک مصلی امامت کھڑے ہیں، مالک منبر اور محراب خود تشریف فرما ہیں، اور آپ کے پیچھے مسجد بھی کمال مسجد نبوی شریف ہے، اس میں پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، منہ بھی کعبے کی طرف ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب ان کی نمازیں ان کے منہ پہ دے ماری جائیں گی، اس لیے کہ ان کے صرف منہ کعبے کی طرف ہیں، ان کا دل کعبے کی طرف نہیں ہے۔ اصل یہ چیز ہے۔ عبداللہ بن ابی کیا مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا، اقتدائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، ان سے بڑا کائنات میں کوئی امام نہ پہلے تھا نہ بعد میں قیامت تک کوئی آئے گا۔ جو ابراہیم علیہ السلام کا بھی امام ہے، جو آدم علیہ السلام کا بھی امام ہے، جناب یعقوب علیہ السلام کا بھی امام ہے، جناب ذبی اللہ کا بھی امام ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ کا بھی امام ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بھی امام، ساری کائنات و مخلوقات کے وہ امام ہیں از اول تا آخر، لیکن ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ کے فائدہ نہ ہوا، اور پھر اللہ سے یہ برداشت نہ ہوا۔ محبوب تو بڑے برداشت فرماتے تھے، وہ تو پتا تھا کون کھڑا ہے پیچھے اور کیا کیا کر رہا ہے، سب پتا تھا، لیکن وہ ایسی ذات تھی کہ رحمت للعالمین، اللہ نے آپ کو ٹائٹل دیا تھا، آپ تو اس کی وجہ سے خاموش تھے۔ شاعر نے کہا تھا نا، میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے اور تم سمجھتے ہو مجھے تم سے گلا کچھ بھی نہیں۔ بعض دفعہ بندہ مرمت کی وجہ سے بھی چپ ہو جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سمجھے مجھے تم سے کوئی گلا ہی نہیں ہے، مرمتاً بندہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو آقا تو اس رحمت کی وجہ سے چپ تھے، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا، پھر آیت آئی، فرمایا محبوب آج جمعے کے دوران ایک ایک کا یہ نام ہے، آج حکم فرمائے سب کے سامنے ان کو رسوا کر کے نکالے مسجد نبوی شریف سے، یہ منافق ہیں۔ پھر آپ نے ایک ایک کا اشارہ کیا، فخرج فانت منافق، فخرج فانت منافق، نکل جا میری مسجد سے منافق۔ تو اب نیکی اصل میں روح اور دل کی پاکیزگی کا نام ہے، یاد رکھیے گا۔ جب تک انسان کا دل تکبیر تحریمہ نہ کہیں، ہاتھوں کی تکبیر تحریمہ کچھ نہیں کر سکتی، جب تک دل سبحان ربی العظیم نہ پڑے، یہ کمر کا جھکنا کوئی سود مند نہیں ہے۔ جب تک آپ کا قلب و جگر سبحان ربی الاعلی نہ کہے تو صرف جبینوں کو رکھ دینا کسی کام کا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا، داغ سجود تیری پیشانی پہ ہے تو کیا ہوا، کوئی ایسا سجدہ بھی کر کہ زمین پہ نشان رہ جائے۔ وہ سجدہ چاہیے، ہاں جی، یہ سجدہ نہیں داغ سجود والا، وہ سجدہ کر کہ زمین پہ نشان رہ جائے۔ اور جنہوں نے وہ سجدے کیے ہیں آج بھی ان کے نشان زمین پہ قائم ہیں، آج بھی قائم ہیں۔ اب وہ بر ہے، بر اللہ پر ایمان۔ اب اللہ پر ایمان ہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ پھر اس کے بعد باقی چیزیں اس کے فروعات میں آتی ہیں، وہ پھر آخرت پر ایمان ہے، وہ کتابوں پر ایمان ہے، قرآن ترتیب جو بتائی، نبیوں پر ایمان ہے، پھر اس کی محبت میں یتیموں کو مال دینا ہے، پھر نماز قائم کرنا ہے، صلاۃ قائم کرنا ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ فرائض میں، لیکن اس سب کی بیس اور بنیاد کیا ہے؟ ایمان باللہ، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان۔ اور نماز کے حوالہ سے یا عبادت کے حوالہ سے تو جب وہ حدیث جبریل بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا ایک درمیانی حصہ میں پڑھتا ہوں جس کو امام بخاری مسلم سب نے روایت کیا، متفقہ حدیث ہے، کہ
کہ جب پوچھا گیا مل احسان فدا کبھی و امی یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کر کہ تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا درجہ یہی ہے، پہلی منزل یہی ہے، پہلی منزل یہی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ مقام نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو کر، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ کم از کم یہ بھی چیز آ جائے نا جی، تو پھر بھی انسان آج دنیا کے چھوٹے چھوٹے جو بڑے عارضی اور کسی قسم کے یہ کوئی بادشاہ کوئی نہیں ہے، یہ کیا بادشاہی ہے؟ آج جو سیلوٹ کر رہا ہے کل وہی ہتھ کڑیاں لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ سارے منظر آپ نے بھی دیکھے ہیں، میں نے بھی دیکھے، جو کل سیلوٹ کرتے تھے اگلے دن وہی ہتھ کڑی لگا کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ عزت تو کوئی نہ ہوئی، یہ تو رسوائی ہوئی، یہ بادشاہی تو نہیں ہے۔ ان جیسے لوگوں کے پاس جاتے ہو تو بڑا ہر لحاظ سے تیار ہو کے احترام کے ساتھ سمجھاتے بھی ہیں، بھائی بڑے کے پاس جا رہے ہو، اس کے گھر کے یہ آداب ہیں، اس کے آفس کے یہ آداب ہیں، وہاں یہ ایٹیکیٹس ہیں، لفظ آج کل بولا جاتا ہے ایٹیکیٹس، یہ ایٹیکیٹس ہیں، یہ اس کے ایس او پیز ہیں، اس کا خیال رکھنا، کہیں ہمیں رسوا نہ کروا دینا، ہماری انسلٹ نہ کروا دینا۔ جو ساری کائنات اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا دربار کیا کوئی عام دربار ہے کہ اس کے کوئی ایٹیکیٹس نہ ہو؟ اس کے بھی تو بڑے بہت زیادہ آداب ہیں، اور سب سے بڑے آداب تو اسی دربار کے ہیں، سب سے بڑے احترام کے معاملات تو اسی دربار کے ہیں۔ یہاں تو اس کا جو محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دربار کے اتنے احترام ہیں تو مالک کے دربار کے احترام کیا؟ کبھی سورہ حجرات پڑھ کے دیکھیے گا، اس کی تفسیر آپ کو میں نے تفصیل سے سمجھائی تھی، آغاز ہی اسی سے ہوتا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، اللہ اکبر وانتم لا تشعرون۔ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ نبی کی آواز سے بھی تمہاری آواز اونچی نہ ہو، نبی کی آواز سے بھی تمہاری آواز اونچی نہ ہو، اور نبی کو ایسے مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ہاں جی، ایسے مت پکارنا، تمہارے سارے عمل ضائع کر دیں گے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ یہی تو وجہ تھی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب صدیق اکبر 2 دن بارگاہ رسالت مآب میں آئے ہی نہیں ہیں۔ میں حیران ہوگا یہ روایت پڑھ کے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو جناب صدیق اکبر جس کا ادب کا یہ معاملہ تھا، احترام کا یہ معاملہ تھا کہ بارگاہ رسالت مآب میں سر نگوں ہو کر بیٹھے، لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا ان میں ابو بکر کون ہے، اتنا ادب تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب آیت آئی نا، پتہ چلا یہ آیت آ گئی ہے، جناب ابو بکر صدیق، جناب فاروق اعظم، آپ دربار رسالت میں حاضر ہی نہ ہوئے، ڈر کے مارے۔ کہا نے بلوایا، کہا آئے کیوں نہیں؟ کہا حضور یہ آیت نے ہمیں گھروں میں باندھ دیا ہے، اتنا سخت حکم کہ ہمارے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی نہ ہو۔ فاروق اعظم نے کہا حضور میں فطرتاً عادتاً میری آواز، آپ کو پتا بڑا کڑاک قسم کے یہ صحابی تھے، جاندار قسم کے، تو آواز ذرا بلند ہو جاتی تھی۔ کہا میں تو بہت ہی ڈر گیا کہ میری تو وہ ایک فطری طور پر آواز ایسی ہے، اب تو پتہ نہیں میں آپ کے دربار میں عرض کیسے کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آج 1444 ہجری میں کوئی ملا اٹھے اور بے ادبی کے ساتھ میرے نبی کا نام لے۔ دین سیکھنا ہے تو فاروق اعظم کے قدموں میں آؤ، دین سیکھنا ہے سیدنا صدیق اکبر کے قدموں میں آؤ، علی مرتضیٰ شیر خدا کے قدموں میں آؤ۔ کیا ادب ہے! اقبال نے کہا تھا ادب گاہی است زیر آسماں زرش نازک در، نفس کم می کردہ آیت جنید و با یزیدی جا۔ فرمایا اللہ کے دربار کے نیچے سب سے نازک ترین دربار رسالت ہے، جہاں جنید اور با یزید جیسے لوگ سانس بند کر کے رسالت باب کے دربار میں حاضری دے دیا کرتے تھے۔ جنید بغدادی گئے، باجی بستامی گئے، سانس بند کیا ہوا ہے ایسے۔ کسی نے کہا سانس تو لے لو، کہا کہیں سانس کی آواز بھی بے ادبی میں نہ جائے۔
مدینہ طیبہ میں حاضری دینے والوں، آداب کا خیال رکھیے گا۔ آداب بڑے ہیں، بڑی دربار ہے، بڑی سرکار ہے، بڑے آداب ہیں، بس ادب ہی سب کچھ ہے۔ کل ہی میں پڑھ رہا تھا واصف صاحب کا ایک بڑا پیارا جملہ، بڑا عاشق آدمی ہے، اس کی بڑی دل سے لکھی باتیں ظاہر ہے وہ تحریریں بھی اثر کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ادب سے انسان وہاں پہنچتا ہے جہاں علم کو بھی علم نہیں ہوتا۔ دوبارہ اس جملے کی لذت لیں، چاشنی محسوس کریں۔ ادب سے انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے علم کو بھی علم نہیں ہوتا۔ علم کو بھی علم نہیں ہوتا۔ یہاں بڑے بڑے نام ہیں جو صرف ادب کی وجہ سے کسی مقام پہ پہنچے، ادب کی وجہ سے۔ کبھی یہ سیال شریف والوں کے مرکزی شیخ کو دیکھنا، اس نے کیا کیا تھا، حضرت قبلہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسے بنے تھے شیخ العارفین، کیسے بنے تھے شمس العارفین، جن کے مریدوں میں تاجدار گورڈا حضور پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ادب یہ چیز ہے، بات آ گئی۔ آپ جا رہے تھے اپنے مرشد خانے پر، آپ کے مرشد خانہ حضور خواجہ نور محمد مہاروی چشتیہ شریف والے، میری وہاں بہت دفعہ حاضری ہوئی، تو ان سب کا چشتیوں کا کیپٹل وہ ہے مہار شریف۔ تو گھوڑے پہ جا رہے تھے توسا شریف سے مہار شریف، تو اس کی لگام پکڑی ہوئی تھی حضرت خواجہ خواجگان شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مرید تھے اور ننگے پاؤں چل رہے تھے، کچی سڑکیں ہوتی تھی اس زمانے میں۔ تو اچانک نظر پڑی شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، خواجہ صاحب کی، تو دیکھا کہ پاؤں سے خون چل رہا ہے، ننگے پاؤں تھے شیخ کے ادب میں۔ تو دیکھا، کہا شمس الدین یہ کیا ہے؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں۔ کہا نہیں، اپنے جوڑے عطا فرمائے۔ فرمایا خبردار ننگے پاؤں نہیں چلنا، یہ جوڑے پہن کے آ۔ کچھ دیر کے لیے قافلہ رکا، شمس الدین صاحب گئے، وہ جوڑے اپنے اوپر امامے میں باندھ لیے۔ اور میاں ادب سے ملتا ہے سب کچھ۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ درباروں والے کیسے بن گئے، ان کی ہسٹری تو پڑھو۔ سر میں جوڑے باندھ لیے، واپس آ کے چلیں حضور چلیں جی۔ خواجہ صاحب نے پھر یہ پتہ ہوتا ہے، بس ایک دکھانا ہوتا ہے دنیا دیکھے، چلے تو پھر دیکھا تو پھر پاؤں سے خون بہ رہا۔ کہا تجھے جوڑے دیے تھے وہ کدھر ہیں، پہن۔ کہا حضور شیخ کے جوڑے پاؤں میں تھوڑے پہنے جاتے ہیں، وہ تو سر پہ رکھے جاتے ہیں۔ آپ نیچے اترے گھوڑے سے، فرمایا شمس الدین بس تیرے سفر ختم ہو گئے، سینے سے لگایا، فرمایا آج کے بعد تو شمس کیا ہے، آج شمس کے بعد آج شمس العارفین ہے۔ آج کیا ہے، شمس العارفین ہے۔ کہا دیکھ نظر کہاں تک جاتی ہے، رونے لگے۔ کہا نہیں بتا، لوگوں میں بتا۔ کہا حضور جو ہی آپ نے سینے سے لگایا ہے، اللہ نے وہ کرم کیا، براہ راست اللہ کے عرش کو دیکھ رہا۔ پھر اس میں سے پیدا ہوا شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی۔ یہ کیا تھا، ادب۔ یہ تو میں نے ایک بابے کی بات سنائی ہے، میں کس کس کی سناؤں؟ ادب ادب ادب، بس میاں ادب۔ یہ سب سے بڑی بر ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک یہ نیکیوں والے اللہ کے انعام میں ہوں گے، اللہ کے انعام میں ہوں گے۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی داتا و خواجہ ایسے نہیں ان کے مزار چمک رہے، کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو وجہ ہے۔ حضور قبلہ نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہوتے تھے، سر بسجود ہیں تو کعبہ میں کچھ ہے، آنکھیں پرنم ہیں تو غم میں کچھ ہے، خواہ مخواہ کسی پہ کوئی نہیں مرتا، لوگ جو ان پہ مرتے ہیں تو ان میں کچھ ہے کچھ ہے اور بہت کچھ ہے۔ یہ کیا تھے؟ یہ تھے ان الابرار لفی نعیم، آج یہ نعمتوں میں ہے۔ آگے فرمایا وان الفجار لفی جحیم، اور جنہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا اور شیطان کا راستہ اختیار کر لیا، ادب کی بجائے بے ادبی میں آ گئے،
علم کی بجائے جہالت میں آ گئے، عزت کی بجائے توقیر کی بجائے رفت مصطفیٰ کو تسلیم کرنے کی بجائے ان کی ٹو میں لگ گئے، اور عظیم ہستیوں کی رفت اور ان کی عفت کی بجائے ان کے اندر تنقیص ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے، تو پھر یاد رکھنا وہ دنیا میں بھی رسوا ہو جائیں گے، کل حشر میں بھی رسوا ہو جائیں گے، حشر میں بھی رسوا ہو جائیں گے۔ تو فرمایا یہ فاجر لوگ، یہ برے لوگ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے عمل کی بجائے اس کا مذاق اڑانے والے، آج دین کا مذاق کیا جاتا ہے، آج اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نعوذ باللہ، اور اسلام کے نام لیواؤں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یاد رکھنا یہ ان کا آپ مذاق نہیں اڑا رہے، یہ آپ حقیقت میں کسی اور کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ سبحان اللہ، ایک میں کال پڑھ رہا تھا کل کے پرسوں، پتہ نہیں مجھے اس بندے کا نام بھول گیا، کسی رائٹر کا، اس نے کہا جی وقت کی ایک بڑی اچھی خوبی ہے کہ یہ رکتا نہیں گزر جاتا ہے، وقت کی بڑی خوبی ہے کہ یہ رکتا نہیں گزر جاتا ہے، اچھا ہو پھر بھی گزر جاتا ہے، برا ہو پھر بھی گزر جاتا ہے، یہ بڑی خوبی ہے اس کی، رکتا نہیں ہے، وقت گزر جاتے ہیں، اچھے بھی گزر جاتے ہیں، برے بھی گزر جاتے ہیں، لیکن وہ لمحے یاد رہ جاتے ہیں، وہ لمحے باقی رہ جاتے ہیں جو یاد یار میں گزرتے ہیں، وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں ایسے لمحے ضرور یادگار بنا کے جاؤ جو کل ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جائے، ایسے آداب ضرور لے کے جاؤ، جب بارگاہ رسالت میں جاؤ، بارگاہ خدا بندی میں جاؤ تو وہ ادب والے خوبصورت کرشمے ہمارے ہاتھوں میں ہوں، تو انشاءاللہ میرا یقین ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت سے نواز کے ہمیں ابرار والی صفوں میں شامل فرما ہی دے گا۔ بس یہ ہے، الٹے گھڑے بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے، گھڑے کا منہ سیدھا رکھنا چاہیے۔ میرے شیخ کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قلب سلیم میں فرماتے ہیں، جب لوگ آتے کہتے میاں اپنے گھڑوں کے منہ نیچے نہ کرو، الٹے گھڑے بن کے نہ بیٹھو، منہ سیدھا کر کے رکھو، کوئی رحمت کا قطرہ پڑ ہی جائے گا۔ بس اپنا دامن اور اپنی یہ اس دامن کو اور جھولی کو پھیلا کے بیٹھو، ہر لمحہ اس کے دربار میں جھولی پھیلا کے بیٹھیں گے، خیرات ڈال ہی دے گا۔ وہ بڑا سخی ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ کرم فرما ہی دیتا ہے۔ بندہ آئے تو صحیح، ادھر چلے تو صحیح، اللہ فرماتا ہے تو میری راہ میں ایک قدم چل کے دیکھ، 70 قدم تیری طرف چل کے نہ ہوں تو خدا نہ کہنا، تو مجھ سے مانگ کے دیکھ، تجھے عطا نہ کروں تو پھر کہنا، مجھ سے مانگو تو صحیح، اس کی طرف چلو تو صحیح، اس کو یاد کرو تو صحیح۔ اور قرآن کی آیت ایسے اور کیا چاہیے، اس آیت کو تو میں کہتا ہوں ساری زندگی بندہ سجدے میں شکر ادا کرتا رہے، اس آیت کا اتنا بڑا انعام، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یقین کریں یہ الفاظ ایک لمحہ کے لیے میرے لفظوں سے نہیں اترتے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہاں بلندیوں والا وہ اور کہاں ادنا اور پستیوں میں رہنے والے ہم نالائق، اور پھر بھی وہ فرما رہا ہے تو مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں گا۔ اتنا سستا سودا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کبھی کسی بڑے نے یہ جملہ بولا ہے؟ کبھی کسی نے یہ جملہ نہیں بولا، یہ جملہ میرے اللہ نے بولا ہے، ہم نالائقوں فقیروں عاجز گناہ گاروں کے لیے، اے گناہ گاروں تم مجھے یاد کرو میں اللہ ہو کے تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ ہمیں یہ توفیق بخشے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔